آج عمران خان نے 4 پیغام بھیجے ہیں. جو پہلا والا ہے وہ کیس سے ریلیٹڈ ہے جو توشہ خانہ 2 ہو رہا ہے، اور توشہ خانہ 2 کا جو پچھلے ہفتے جو انہوں نے گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور پچھلے ہفتے ہی یہ تو کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو گواہ تھا اس کو 7 سال کی قید ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ پورا کیس جس کی گواہی پہ مبنی تھا وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، جج صاحب نے وہ کیس ختم نہیں کیا. اور اس کے بعد مزید آئے جو عمران خان کے ایم ایس تھے، بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان، انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا کہ جو ڈاکیومنٹیشن ساری تیار تھی اس کے وہ گفٹ کے اوپر وہ بھی مکمل تھی، اور انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا. اب یہ سارے جو گواہ یہ تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، اور انہوں نے آ کے اصل میں کیس ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو جج صاحب ہیں وہ کیس سن رہے ہیں. ابھی اس وقت وہ جو آئی اوز ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز، ان کی گواہیاں چل رہی ہیں، اور جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ کنوکشن ختم ہو جائے گی، اور وہ مطلب اس کیس سے تو رہا ہو جائیں گے. اگلا جو کیس ہے وہ ہے القادر، جو 10 مہینے سے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ سن نہیں رہے تھے. اب ہم جب کورٹ میں گئے تھے تو اب تاریخ ملی ہے 25 تاریخ. جو پہلا عمران خان نے اس کے بعد جو پہلی جو انہوں نے پوائنٹ ڈسکس کیا، میرے خیال میں وہ اخبار ان کو مل رہے اور وہ اخبار دیکھ رہے تھے، وہ کرکٹ کے بارے میں تھا. عمران خان دیکھیں اس پہ بڑے دکھی تھے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک چیز ہے جو پاکستان میں سب سے شوق سے دیکھی جاتی ہے، اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا، انسٹیبل کر دی ہے یہ جو محسن نقوی نے، کہ 2031 میں اکتوبر 21 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہی پاکستان کی ٹیم تھی، مضبوط تھی اور کانفیڈنٹ تھی. دوسرا آپ نے جو کہتے ہیں نا اخلاقیات، پاکستان میں اخلاقیات معاشرے کی جو پاکستان کا نہ دین نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، ہم نے وہ آہستہ آہستہ مزید ختم کرتے گئے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور 26ویں ترمیم میں آپ نے جو ججز کی آٹونومی تھی، جو ان کی انڈیپینڈنس تھی، وہ آپ نے مکمل طور پہ ختم کر کے اس کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. جب آپ نے ان کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تو اس میں اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز میں وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے. وہ جو ججز کھڑے ہوئے ہیں اپنی ضمیر کی آواز میں، جو انصاف دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو، جنہوں نے رول آف لا کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے ان حالات میں، جو کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے دباؤ کے حالات ہیں، ظلم کے حالات ہیں. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. اور چوتھا پوائنٹ تھا 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہی آپ کی آواز ہے. ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اور ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے. اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آپ نے پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے. آپ نے اس کو کامیاب اس لیے کرنا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور سارے مل کر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے. پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے،
اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین کی ذمہ داری ہوگی، لیکن مل کے کریں گے، اور اس کے پیچھے مل کے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ اس کو کامیاب کریں۔ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، کون سا والا؟ نہیں وہ جو تیسرا والا پوائنٹ تھا، ہاں ایک اور تھا، ایک پوائنٹ میں اصل میں 5 تھے، ایک بیچ میں سے پوائنٹ میں بھول گئی تھی، وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اس میں عمران نے کہا کہ دیکھیں میں پارٹی کے لیے یہ ہدایت پارٹی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں، یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں اور ظلم مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی اور عمران خان، اور باقی جو قید میں ہیں، بلکہ ایک قیدی ان کو جس کا بتایا جو قاسم کھوکھر ہے، وہ اس وقت اس کو وقت پہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا، اور وہ جیل کے اندر وہ شہید ہو گیا، بے گناہ انسان جیل میں شہید ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں اس کو تھا بیرسٹر گوہر کو، علی امین گنڈا پور کو، اور بیرسٹر سیف کو، خاص طور پہ ان کو اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز، آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر، میرے ساتھ بات کریں۔ یہ ان کا وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا، لیکن میں نے 5واں بنا کر اور ایک بات ان کو انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی، اور وہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے، کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی، اور یہ خوشائن چیز ہے، کیونکہ جہاں ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی، ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے، اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل یہ جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے۔